الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحبه فاجعله فراغا لي فيما تحب رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن یزید خطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا جی اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے، الہی مجھے اپنی محبت نصیب کر اور اس کی محبت بھی جس کی محبت تیرے ہاں نفع بخش ہے۔ الہی مجھے تو میری پسندیدہ چیز دے تو اس میں مجھے اس کی قوت بخش جسے تو پسند فرماتا ہے۔ الہی میری محبوب چیز تو مجھ سے دور رکھے تو اسے میرے لیے اپنی محبوب چیز میں فراغت بنا دے۔ اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ سادہ لفظوں میں اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنی بھی محبت عطا فرما اور جس سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت بھی عطا فرما۔ میں تجھ سے بھی محبت کروں، جس سے تو محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کروں۔ نمبر 1، اے اللہ جب میں تجھ سے سوال کروں تو مجھے اپنی پسندیدہ چیز عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جب وہ چیز تو مجھے عطا فرما دے تو پھر مجھے وہ اپنے راہ میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز حضور نے کیا مانگی؟ اے اللہ اپنی محبت دے۔ اس کائنات عالم میں ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی پہلی اور واضح نشانی یہ ہے، وہ جس لیول پہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں کسی اور دوسرے سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بندہ مومن کی نشانی۔ دوسرے نمبر پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کا لیول ہے بندہ مومن کا، وہ کسی اور کے ساتھ، بچے بھی پیچھے، ماں بھی پیچھے، بہن بھائی بھی پیچھے، رشتہ دار بھی پیچھے، سارا کاروبار بھی پیچھے، پہلے اللہ رسول۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے وطن چھوڑ دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، لیکن حضور کا در رحمت نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مارا گیا، احد احد کہنا چھوڑ دے، اللہ کو یہ کہنا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا نہیں، چمڑی اتارنی ہے اتار لو، مارنا ہے مارو، ہڈیاں توڑنی توڑ دو، لیکن اللہ کے ساتھ جو اب ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے خالق اور مخلوق کا، وہ رشتہ نہیں ٹوٹنے والا۔ اس کائنات عالم میں کوئی بھی بندہ اس وقت تک کسی بھی مقام اور منزل پر نہیں پہنچ سکا جب تک اللہ اور اس کی نہ مانے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے۔ آج اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو ہم ضرور مانتے ہیں، یا اللہ تو اللہ پہ ٹھیک، لیکن اللہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کہتا ہے فراڈ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، بہنوں کا حق نہیں کھانا، بیٹیوں کا حق نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، مظلوم پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ یہ کہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ہم تجھے تو مانتے ہیں لیکن تیری نہیں مانتے۔ تو پھر یہ کیسا بندہ مومن ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے لیکن ہم کرتے ہیں۔ اساتذہ کی میں جتنا بھی بڑے ہیں ہمارا، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سبق کیا دیا؟ ان کا احترام کرنا، اور ہم اسے پیچھے چل رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ماں باپ ہیں، بڑے خوش نصیب استاد ہیں، بڑے خوش نصیب مرشد ہیں جن کی اولاد ان کی فرما بردار ہے، اور ان کے لیے وہ دنیا میں جنت کا سبب ہے۔ بچہ جوان ہو جائے، ایک اچھا سعودیہ کے اندر نا مجھے ایک لڑکا ملا، نوجوان ہی تھا، 23-24 سال عمر تھی، تو ہمارے ہی ہوٹل کے اندر وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تو آتے جاتے جب ہم مسجد حرم جانا تو ملاقات ہوتی تھی، ان سے پوچھا آپ جو ہے کہاں سے ہیں؟ اس نے بتایا جی میں پاکستان سے ہوں، فلاں علاقے سے ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ بھی عمرے پہ آئے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں رہتا ہی یہیں پہ ہوں، میں کام کرتا ہوں یہاں پہ۔ اچھا، میں نے کہا ماشاءاللہ کتنی دیر ہو گئی ہے؟
کہنے لگے کہ مجھے یہ تیسرا سال ہے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوش نصیبی آپ کی. اس نے کہا جی 3 سال ہو گئے ہیں، مجھے ہر سال میرا کفیل چھٹی بھی دیتا ہے، میں گھر نہیں جاتا. میں نے کہا کیوں؟ اب گھر کا آپ تو نوجوان ہیں. اس نے کہا کہ جس دن میری عمر 18 سال ہوئی تھی اس دن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے اب اپنے ماں باپ کو اس وقت منہ دکھانا ہے جب میں ان کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاؤں. اس وقت سے پھر میں نے تہیہ کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 سال کی عمر میں سعودیہ کا ویزا عطا فرمایا، میں یہاں پہ آیا کام. اب 3 سال ہو گئے. یہ سال انشاءاللہ مکمل کرنے کے بعد میں جا کے اپنے ماں باپ کے لیے یہ کہنے کے لیے اب حق بجانب ہوں میں اتنا کما چکا ہوں کہ اب آپ کو ساری زندگی بٹھا کے کھلا سکتا ہوں. اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں جانوں اور میں نہ جانے. 3 سال میں نے منہ نہیں دکھایا. 3 سال بعد میں جاؤں گا ان کو آرام سے بٹھا کر ان کی ذمہ داریاں پوری کر کے آؤں. میں ایک فخر محسوس کر رہا تھا الحمدللہ ایسی اولاد بھی ہے جو ماں باپ کا سہارا بن رہی، آسرا بن رہی. وہ بچہ وقت کا ولی تھا. ایسا بچہ اللہ کا ولی ہے کہ وہ عبادات میں بھی پورا کر رہا ہے، کام بھی محنت بھی دبا کے کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا ہے میں نے ماں باپ کو آرام دینا ہے، سکون دینا ہے، میں نے ان کا آسرا بننا ہے، میں نے ان کا سہارا بننا ہے. ہمارے تو 30 سال کے بچے ہو جاتے ہیں، بچے کی پائی ہو جاتے ہیں. ابا جی نو کہتے ہیں ابا جی ذرا پیسے دیو نا موٹر سائیکل پٹرول پوانا ہے. پائی ہو جاتے ہیں یار، وہ جان دو یار. ہے جی ماں باپ کو اگر اللہ آپ کو توفیق دے. میں نے زندگی میں بڑے بڑے بچے دیکھے، ہم خود ایسے ہی کرتے رہے، پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے اور ساتھ سیکھتے بھی رہے. پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، نوکری بھی کرتے تھے. 3 کام اکٹھے کیے ہیں، الحمدللہ زندہ ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، اللہ اولاد دے تو ایسی دے کہ جو فرما بردار ہو. ورنہ حضرت اولاد نہ اگر گندی نکل آئے یا مجرم نکل آئے، ماں باپ ویسے ہی ذلیل ہو جاتے ہیں، ماں باپ ویسے ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ میری اولاد کو صراط مستقیم پر رکھے. خدا نہ خواستہ میری اولاد میں سے کوئی ڈاکو بن گیا، بڑا ڈون یا گنڈا بن گیا، انہیں کی کہنا ہے مفتی لے بڑا مفتی پھردا ہے تو اولاد کی تربیت نہیں کر سکے. بھائی گند کوئی مارے تو ان کا خمیازہ میں بھگتا. بچہ بل کسی نے ماری ہے تو انہوں پڑھو، اس کو پکڑو جس نے جرم کیا ہے. لیکن الزام کس کے اوپر؟ ہمارے اوپر. ماں باپ گندے ماں باپ ہوتے ہیں. حلال نہیں کھوایا ہونا نا، حرام دا کھوایا ہونا. کم منڈے دے حرام دے نے تے گندا ماں پیو ہو رہا ہے. اور کبھی بھی کامیابی ملتی ہے نا جی، ماں باپ کو کریڈٹ نہیں ملتا، لعنت مل جاتی ہے، کریڈٹ نہیں ملتا. کسی نے کامیابی کر لی، ورلڈ ریکارڈ لگا دیا یا وہ بڑا کم کر دیتا، کبھی یہ نہیں کہتے یار کنے خوش نصیب ماں باپ نے جنہوں نے اولاد دی ایسی تربیت کی تھی. کہتے ہیں یار منڈا بڑا محنتی ہے یار، منڈے نے بڑا کام کیتا ہے یار، بندے نے بڑا کام کیتا ہے. سارا کریڈٹ وہ لے گئے تے لعنت. تو اولادوں کی بارگاہ میں ایک گزارش ہے، ایسا کام نہیں کرنا جس سے ماں باپ بدنام ہو جائے. وہ بندہ جس نے ساری زندگی عزت کے سوا کچھ نہ کمایا ہو نا، وہ صرف بدنامی سے ہی مر جاتا ہے. اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں، گولی مارنے کی ضرورت نہیں. ایک خوددار آدمی کو بھکاری بنا دو، اس سے بڑی اس کی موت ہی نہیں. خوددار آدمی کو بھکاری بنا دو، مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود مر جائے گا. جس نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا، اس کو اس حالت پہ لے آؤ کہ وہ بھیک مانگے، مر جائے گا. اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ پہلی چیز اللہ کے حبیب نے مانگی، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کے حبیب نے کہا یا اللہ میں تجھے بھی مانوں اور تیری بھی مانوں. تو اس سے محبت کی یہ ایکسٹریم لیول ہے اطاعت. محبت جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اب اس کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گا. بس وہی چیز ہے یہ اللہ کے لیے کہ یا اللہ تو نے کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. آقا جی آپ کا فرمان آ گیا، ختم ہو گئی بات. اب ساری دنیا پیچھے، آپ کے فرامین آگے. تو یہ پہلی محبت اللہ کے حبیب نے مانگی. کوئی اللہ کا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی نہیں مان لیتا.
اللہ کو اور اللہ کی، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میں چلائی ہو بچی، ہاں جی یہ ساری جتنی بھی بزرگوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہاں جی جی میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمائے، جی میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر باہر کس نہیں آیا، باہر بھی تو ہیں اندر بھی تو ہیں، ہر جا تو ہی تو ہیں، ہاں جی میں بھی تو ہاں تے تو ہی تو ہیں، بلا کون نہیں مانا، ساڑھی ہستی کوئی نہیں کہ اللہ تو ہی تو ہے، جو تیرا حکم وہی سے رکھا دے، بس یہ سب سے اولین درجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ پھر آقا جی نے آج اسی پر میں کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عرض کروں گا۔ دوسرا آپ کی جی نے فرمایا یا اللہ ایک تو تیری محبت، پھر جس سے تو محبت کرے، جس سے تو محبت کرے یا اللہ مجھے ان کی بھی محبت دے دے۔ انبیاء کرام سے اللہ نے محبت کی یا نہیں کی، اولیاء کرام سے اللہ نے محبت کی یا نہیں کی، مظلوموں سے اللہ نے محبت کی یا نہیں کی، ہاں جی جس سے اللہ نے محبت کی یا اللہ ان کی بھی محبت دے، مجھے اپنے سارے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، ہر اس چیز کی جس سے تو نے محبت کی ہے اللہ ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔